ورلڈ وائلڈ لائف فرنٹ پاکستان کا اسلام آباد میں درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی پر تشویش کا اظہار. کہا کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے پولن الرجی پر قابو پانے کے لیے صرف پیپر ملبری درخت ہٹائے جانے کے دعوے کے برعکس فیلڈ مشاہدات بتاتے ہیں کہ درختوں کی کٹائی صرف الرجی مینجمنٹ تک محدود نہیں بلکہ یہ غیر منصوبہ بندی شدہ ترقیاتی منصوبوں سے بھی جڑی ہے. حالیہ ہفتوں میں شکرپڑیاں سمیت 3 مقامات پر درختوں کا صفایا کیا گیا. شہری درخت ماحولیاتی توازن، زمین کے استحکام اور حیاتیاتی تنوع کے لیے نہایت اہم ہے. درختوں کی کٹائی سے قبل سائنسی، قانونی اور ماحولیاتی اثرات کا مکمل جائزہ لیا جانا چاہیے. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی ترجمان شازیہ مری کا حکومت سے درختوں کی کٹائی سے متعلق اصل حقائق سامنے لانے کا مطالبہ. کہا کہ وزیر مملکت نے کہا ہے کہ کچھ براؤن اور کچھ گرین ایریاز ہیں. اس سے مزید سوالات پیدا ہو گئے. درختوں کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے. موسمیاتی تبدیلی کے نقصان کا ازالہ پاکستان کر رہا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اسلام آباد میں 40 سے 50 ہزار درختوں کی کٹائی انسانوں اور ماحولیات پر ظلم ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت کو جواب دینا ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے پریکٹس اینڈ پروسیجرز رول 48 گھنٹوں میں ہائی کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم دے دیا. رولز کی کاپیاں اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بارز کو بھی فراہم کرنے کی ہدایت. اگر ایران مظاہرین کو پھانسی دیتا ہے تو ہم بہت سخت کارروائی کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی. امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ. دعویٰ کیا کہ ایران کی صورتحال بہت خراب ہے. ایران میں قتل عام ان کے علم میں ہے. وہاں ہلاکتوں کی صحیح تعداد جلد معلوم کر لیں گے. اس سے پہلے ایران نے حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرنے والوں کو بغاوت پر اکساتے ہوئے کہا کہ ایرانی اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، امریکی مدد جلد پہنچنے والی ہے. ایرانی مظاہرین کے لیے مدد آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال پر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ کو خود ہی بات سمجھنا ہوگی. امریکی محکمہ خارجہ کی ایڈوائزری بھی جاری. کہا کہ امریکی شہری فوری طور پر ایران سے نکل جائیں. امریکی شہری ترکی یا آرمینیا جانے پر غور کریں. ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر جواب. کہا کہ ہم ٹرمپ اور نتن کو ایرانی عوام کا مرکزی قاتل نامزد کرتے ہیں. روس نے کہا ہے کہ ایران میں مصنوعی طور پر بھڑکائے گئے احتجاج اب مان پڑ رہے ہیں. ایسے میں ایران پر امریکی حملے کی دھمکیاں قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں. امریکہ ایران میں بے امنی کو بہانہ بنا کر دوبارہ حملے نہ کرے. ایسا اقدام عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا. ایران کے غیر ملکی شراکت داروں کو تجارتی محصولات بڑھا کر بلیک میل کرنے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہیں. اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی کا سلامتی کونسل کو خط. کہا کہ ٹرمپ سیاسی عدم استحکام اور تشدد کو بھڑکا رہے ہیں. ٹرمپ ایران کی خود مختاری اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں. امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں. اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے کہا ہے کہ امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے. مقصد نظام تبدیل کرنا ہے. امریکہ کا یہ منصوبہ دوبارہ ناکام ہوگا. اسرائیل اور عرب ریاستوں کا ایران پر فی الحال حملہ نہ کرنے پر زور. امریکی ٹی وی NBC کے مطابق اسرائیل اور عربوں کا خیال ہے کہ ایرانی حکومت کو مزید کمزور کیا جائے. کچھ عرب حلقوں کو خدشہ ہے کہ فوری حملہ ایرانیوں کو متحد نہ کر دے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو. خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال. ایرانی قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی کی قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو. قطری وزیر اعظم کی کشیدگی میں کمی کی کوششوں سمیت خطے میں استحکام اور سیکیورٹی سے متعلق پرامن حل کی حمایت. ایلان مسک نے ایران میں سٹارلنگ انٹرنیٹ مفت فراہم کرنے کی پیشکش کر دی. ایران کا سٹارلنگ ڈیوائسز بڑی تعداد میں قبضے میں لینے کا دعویٰ. امریکی میڈیا کے مطابق اسپیس ایکس نے ایران میں پہلے سے موجود مگر غیر فعال سٹارلنگ اکاؤنٹس کو دوبارہ فعال کر دیا ہے، جبکہ صارفین کی سبسکرپشن فیس بھی عارضی طور پر معاف کر دی گئی ہے.
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس یا توانائی کی قیمت زیادہ ہے تو یہ حقیقی مسائل ہیں. ڈیوٹیز کو معقول بنانا اور کاروباری لاگت کم کرنا ہوگی. پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب میں کہا ہے کہ ٹیرف اصلاحات کے ذریعے پہلی بار خام مال پر ڈیوٹیز کم کی جا رہی ہیں. پاکستان کی برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا. اصلاحات کا مقصد ملکی خزانے پر بوجھ کو کم کرنا اور معیشت کو مستحکم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں میں ہر سال تقریباً 1000 ارب روپے ضائع ہو رہے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز، PWD اور پاسکو کو بند کیا گیا. انہیں دی گئی سبسڈی میں کرپشن ہو رہی تھی. قرضوں پر سود کی ادائیگی سب سے بڑا خرچہ ہے. اس میں بہتری کے لیے ڈیٹ مینجمنٹ آفس قائم کیا گیا ہے. افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کے واضح دستاویزی ثبوت موجود ہیں. خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی تصدیق. جنگ اور دا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق دا نیوز سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتوں کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان سے پاکستان اور خصوصاً KP میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے، اور یہ سب افغان حکومت اور تحریک طالبان افغانستان کے علم میں ہے اور ان کی حمایت سے ہو رہا ہے. KP میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعات متعدد واقعات میں افغان شہری ملوث تھے. دہشت گرد سرگرمیوں کے کئی واقعات میں افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا. اس سے پہلے KP کے موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ ریاست کو اس دعوے کے حق میں شواہد فراہم کرنے چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. راولپنڈی میں پیر ودائی کے علاقے میں جرگے کے حکم پر خاتون کے قتل کا اشتہاری ملزم گرفتار. پولیس کے مطابق گرفتار اشتہاری ملزم مقتولہ کا بھائی ہے. اشتہاری ملزم مقتولہ کے قتل جرگے اور تدفین میں شامل تھا. مجرم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کیا جائے گا. خاتون کو قتل کرنے کا مقدمہ میں اب تک مقتولہ کا والد، چچا، 5 بھائی، سربراہ جرگہ اور مقتولہ کا سابق شوہر شامل ہیں. 19 سال کی سدرہ کو گزشتہ سال جولائی میں جرگے کے حکم پر قتل کیا گیا تھا. ملزمان نے مقتولہ کی تدفین کر کے قبر کے نشانات مٹا دیے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا IT کے فیلڈ میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی عرفہ کریم کو خراج تحسین. اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کے ہونہار اور ذہین ترین بیٹی عرفہ کریم کو تا دیر یاد رکھا جائے گا. عرفہ کریم پاکستان کی قابل فخر اور باعث ناز بیٹی تھی. پنجاب کے بچوں کے لیے نواز شریف IT سٹی پروجیکٹ لانچ کیا. نواز شریف IT سٹی کے آغاز سے پنجاب کی ہر بیٹی عرفہ کریم بنے گی. چترال میں امریکی شکاری نے کشمیری مارخ خور کا کامیاب شکار کر لیا. محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق شکاری نے ٹروفی ہنٹنگ پرمٹ $2,70,000 میں حاصل کیا. 52 انچ سینگوں والے خوبصورت کشمیری مارخور کو 510 میٹر فاصلے سے نشانہ بنایا گیا. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جنوری کے آخر میں آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی تصدیق. 3 T20 میچز کی سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا. تینوں میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے. پہلا میچ 29 جنوری اور دوسرا 31 جنوری جبکہ تیسرا 1 فروری کو کھیلا جائے گا.